آیت نمبر 27 پڑھیں گے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں تو بھی اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. بے شک اللہ نہایت غالب بہت حکمت والا ہے. اب اس آیت کو چوز کرنے کا مقصد کہ آپ سب تک پہنچے رب کی پہچان, اللہ تعالیٰ کی پہچان, رب کی قدرت, کہ اللہ تعالیٰ کی کیا جو ہے نا, اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے کلمات کو بیان کیا جائے تو قرآن مجید میں آ رہا ہے. یہ والے سیم مضمون سورہ کہف میں بھی ایک دفعہ گزرا ہے کہ اللہ کے کلمات, اللہ کے کلمات کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہر شے جو اس کائنات میں موجود ہے وہ اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے. جو اللہ نے کہا کہ کن ہو جا تو فیکون, سب ہو گیا. تو یہ سب کچھ جو ہم جتنی اللہ نے مخلوق بنائی, جتنی کائنات بنائی, وہ سب کیا ہے, اللہ کے کلمہ کن کا ظہور. ہر چیز اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئی, اللہ کے کہنے سے پیدا ہوئی, اللہ کے کلمات کے اندر وہ چیز شامل آتی ہے ہمارے پاس. اور اگر ہم جو یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں, کیا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ٹوٹل کتنے درخت ہیں؟ کوئی آج ایک انسان یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ٹوٹل پاکستان میں کتنے درخت ہیں. چلے ہم یہی کہیں کہ ہم لاہور میں کتنے درخت ہیں, تو ہم یہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. آج ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ہمارے پاس گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے, جی پی ایس سسٹم ہے, جی آئی ایس سسٹمز ہیں, ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی آتا ہے لاسٹ میں ایررڈ ویلیو, اپروکسیمیٹلی اتنے ہو سکتے ہیں. اس کو بھی جتنے بھی ہم نے آج تک سسٹمز ایجاد کی ہیں, جتنے بھی روبوٹک سسٹم ہیں, وہ بھی اینڈ پہ ہمیں ایرر ویلیو دیتا ہے. اپروکسیمیٹلی اتنے ہو سکتے ہیں, ایگزیکٹ ویلیو وہ بھی نہیں دے سکتا. تو پہلی چیز کہ ہم درخت کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. چلیں فار ایگزامپل ہم نے مان لیا کہ ان لمیٹڈ درخت ہیں, اس ان لمیٹڈ درخت سے کتنے قلم بن رہے ہیں, اور وہ کتنے قلم ہیں, اور وہ کب تک لکھ رہے ہیں. یہ ہر چیز ان لمیٹڈ اور لامحدودیت کی طرف جاتی ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں دنیا میں وہ قلم بن جائیں, وہ پین بن جائیں. اور اب دیکھیں اچھا پین بن جائے اور وہ اللہ کے کلمات لکھنا شروع کریں کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی, اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیحات, اللہ کی قدرت, کچھ بھی. اور وہ کس سے لکھنا شروع کریں؟ روشنائی کہتے ہیں اینک. کس کی روشنائی؟ تمام سمندر اگر اینک بن جائیں, تمام سمندر اگر روشنائی بن جائیں, اور وہ روشنائی کبھی ختم نہ ہو. ہم سمندر کی ڈیپتھ کو بھی آج تک میئر نہیں کر سکے کہ ٹوٹل سمندر کے اندر کتنے قطرے پانی ہیں. آج تک کوئی سسٹم یہ بھی. اور ہم دیکھیں کہ ہماری صرف اگر ہم اپنی ارتھ کی بات کریں تو 70% اس میں پانی ہے. ایسا ہی ہے سمندر, اور کتنے سمندر ہیں ہم وہ بھی ابھی تک نہیں ڈیفائن کر سکتے. اور صرف اگر ہم اپنی زمین کی بات کے علاوہ دیکھیں تو ہماری زمین پوری کائنات کے اندر جسٹ ایک ڈاٹ کے برابر ہے. ایک ڈاٹ. اللہ نے کائنات میں سینکڑوں ٹریلینز آف گلیکسیز, ٹریلینز آف بنائے جو ہم آج تک دیکھ ہی نہیں سکے, یا جو ہم ابھی تک وہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. تو ہم نہیں جانتے. اور یہ جو آگے آ رہا ہے نا کہ اس میں مزید 7 سمندر, اب وہ ہم نہیں جانتے کہ جو مزید 7 سمندر ہیں وہ کتنے بڑے ہیں, ان کی کیا لینتھ ہے, ان کی کیا وڈتھ ہے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ ہم جب بچپن میں آپ سب نے قلم, دوات, سیاہی استعمال کی ہوگی کبھی, تو آپ دیکھیں کہ ہم ایک قطرے سیاہی سے کتنے لفظ لکھ لیتے تھے. اور ہم نہیں جانتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ, ہم اس ایگزامپل کو اگر کوٹ کرنا شروع کریں تو ہم اس کی وسعتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نہ ہم اگر درخت ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے تو ہم نہ آگے قلم, نہ آگے سیاہی, نہ آگے قطرے, نہ آگے لکھنا. تو یہاں سے ایگزامپل جاتی ہے کہ یہ ساری بات بیان کی جا رہی ہے اللہ کی لامحدودیت کی طرف, کہ ہم اس ذات کو نہ ڈیفائن کر سکتے ہیں, نہ اس کی انفینٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک اس کی بات ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ اللہ کے اگر یہ سارا کچھ سمندر روشنائی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور اللہ کے کلمات لکھنا شروع ہوں, تو وہ کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. نفیدت مطلب اس پہ کبھی بھی بند نہیں لگے گا کہ وہ ختم ہو سکیں. اب اگر ہم آگے دیکھیں تو جو اگر ہم رب کو ہی صرف ڈیفائن کریں تو رب کیا ہے؟ ذرے سے لے کر
کمال تک پہنچانے والا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا چیز تھے, ہم ایک ذرہ, ایک پانی کا قطرہ, اور وہاں سے اللہ ہم, اور اسی انسان نے آگے کتنے سسٹمز, کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے برین میں کیا کچھ رکھا. پھر اگر ہم دیکھیں کہ تمام کلمات مخلوقات کلمہ کن کا ظہور ہے, اور اس کے علاوہ ہم آج بھی جو ہم نے جی پی ایس سسٹم, ٹیلیسکوپ, تو ہم دنیا کا کوئی ٹیلیسکوپ نہیں جو بتا سکے کہ دنیا کہاں سے, کائنات کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کائنات کہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. ہم آسمان کی وسعت کو نہیں آج تک ڈیفائن کر سکے, تو کائنات تو بھی بہت دور کی چیز آتی ہے جس میں ہر وہ شے آ جاتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے یا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. پھر اس کے اندر اور ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ہر وہ شے جو دریافت ہو چکی ہے اور جو ابھی نہیں ہوئی. کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا تھا کرونا وائرس, پوری دنیا, پورے انسان, ہر چیز اپنے گھر میں کوارنٹائن ہو کے رہ گئی کہ ایک وائرس جو کہ نظر بھی نہیں آ رہا. ایسے کتنے لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے اللہ کی جو ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی, جو ہماری آنکھ محسوس ہی نہیں کر سکتی. ایک ذرا سے اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو پوری ہماری دنیا بند ہو گئی, جام ہو گئی, ایگزیکٹلی فریز ہو گئی. تو ہم یہاں سے دیکھیں کہ ہر وہ چیز, ہر وہ شے اللہ کے کلمے میں آتی ہے جو اللہ نے پیدا کی, اللہ کی مخلوق. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے تمام تخلیقی کارنامے. دنیا میں ہم اپنے آس پاس چاند, سورج, ستارے, ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے. پھر عجائبات, اس کی خوبیاں, پھر اس کے علاوہ اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیحات, اللہ کو ہر وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. انسان کے اگر ہم اندر اپنی دنیا کے اندر دیکھیں یا اپنے اندر دیکھیں, ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے, بیرونی اندرونی ہر طرح کی چیز. پھر آ جاتی ہے, اگر ہم دیکھیں کہ اربوں کی تعداد میں دنیا میں جو ہے نا چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, اگر صرف ہم حیوانات کو, اینیملس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 10 لاکھ ایسی ہیں اس ٹائم انواع اقسام صرف جانوروں میں جو ابھی تک ڈیفائن ہو چکی ہیں, اور پتہ نہیں کتنی ایسی ہیں جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہوئی, ابھی تک ان کو دریافت ہی نہیں کیا گیا. اسی طرح ہم اگر اور دور کہیں نہیں جا رہے, ہم کسی چرند پرند سمندر یا کسی اور چیز پہ نہ جائیں, ہم صرف اپنی تخلیق پہ جائیں, تو آج تک قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا ایون ہم اپنا فنگر پرنٹ دیکھیں تو فنگر پرنٹ بھی سیم نہیں ہے. یہ ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے. پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی بندے کا ڈی این اے آج تک میچ نہیں کر سکتا نا, اور ایون ہماری اگر ہم پچھلے سائنٹیفک اسٹڈیز دیکھیں تو ہمارے پیرنٹس کے جینز کے اندر جو چیز, جو ڈیٹا سیو ہے, وہ آج تک کسی اور دوسرے انسان کے اندر سیم ڈیٹا کبھی نہیں ہے. لاکھوں, کروڑوں, سینکڑوں جینز ہیں جو ہمارے کروموسومز کے اوپر ہیں, اور ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اگر ہم اور آگے جائیں, اللہ کی تخلیق سے آگے ہم نکلیں, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک ٹائم پہ اللہ سے لاکھوں, کروڑوں, سینکڑوں, جتنی مخلوقات ہیں دعائیں کرنا شروع کریں اور اللہ سے, اللہ کے خزانوں میں سے چیزیں مانگے, تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک وقت میں عطا بھی کر دے. تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی جتنی اگر ہم سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکالیں اور اس میں پانی کا قطرہ نہ پائیں. تو مطلب اللہ کو ہم جو سورۃ آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں کہ اس کو نہ نیند آتی ہے, نہ سکون, آسمانوں اور زمین کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو آیت الکرسی کیا چیز ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. تو اس کو وہ ایک ایسی ذات جس کو نہ نوازتے ہوئے کسی بھی قسم میں اس کو جو ہے وہ نہ وہ تھکتا ہے, نہ وہ اونگ بھی محسوس نہیں کرتا. تو اگر ہم ساری دنیا کے لوگ اس سے مل کے مانگنا بھی شروع کریں تو اس کے نہ اس کو کوئی تھکاوٹ, اس کو کسی قسم کا وہ محسوس نہیں ہوتا. تو ہم یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا چیز ہمیں دیتی ہے کہ پھر ہم نے اللہ کو ابھی تک, اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے پہچاننا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہے, میں نے اللہ پہ یقین کر لیا, یہ وہ, لیکن ہم پھر بھی پریشان ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہمارا یقین کمزور ہے. ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں میں اسٹریس میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں, مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, یا ہم نے اس یقین کے ساتھ اس رب سے ابھی تک دعا مانگی ہے کہ میں جو ہم جیسا مینیفیسٹ کریں گے, ہم جیسا رب کا گمان کریں گے, ہمیں رب ویسا دکھتا ہے. ہم ویسا گمان کرتے ہی نہیں ہیں, ہم اس ذات کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکوا کیا وما قدر اللہ حق قدرہ, کہ ہم نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. آج ہم دیکھیں ہماری نوجوان نسل کے اندر سب سے زیادہ جو فتنہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے وہ اللہ کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے. کہ ہم دیکھیں کہ کوئی چیز ہمارے گھر میں ایک دن گھر میں مانا ہو تو گھر کا نظام کیا ہوتا ہے, اس کے بغیر گھر سارے بچے کہتے ہیں امی کدھر, امی کدھر, اور ایگزیکٹلی ایک گھر کا نظام, ایک کچن کی, ایک کھانا نہیں بن رہا ہوتا. تو آپ سوچیں کہ کیا کائنات ایسی بن گئی, کیا اللہ نے
اور اب ایک اور چیز، پھر ہم ایک اور چیز ایک آیت اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گی. ہم دیکھتے ہیں ہم نے قرآن میں بھی یہ بات پڑھی کہ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی وہ سب کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. ایک واحد انسان ہے جس کو اللہ نے فری ول دی ہے کہ تمہاری مرضی ہے، دیکھتے ہو میں تم کیا کرتے ہو اپنی مرضی سے. اور یہ جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اس تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں. اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا وہ کر رہی ہیں، وہ فرما برداری میں چیز آ رہی ہے. اب ہم انسانوں کے اوپر واحد ہم انسان اور جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے کہ اچھا اپنی مرضی سے دیکھو کیا کرتے ہو. ہم تسبیح کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم فرما برداری کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑا. ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے اپنے لیے ہی کر رہے ہونا ہے. اب ہم دیکھیں کہ اس بات سے جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اور اس کے بعد مزید ساتھ بھی تو اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی تخلیقات کی یا اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی جتنی بھی ڈیفینیشن آتی ہیں ہمارے پاس وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو ہم دیکھیں کہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم نے اللہ کو ابھی تک پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہم نے نہ اس سے ویسی دعا مانگی جیسا مانگنے کا حق تھا، نہ ہم نے اس پہ ویسا یقین کیا جیسا یقین کرنے کا حق تھا. تو ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ میں آپ سے آپ کے تمام کلمات سے پناہ مانگتا ہوں، ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ نے پیدا کی، اس مخلوق کے شر سے. کیا اس دعا کے بعد ہمیں دنیا یا پوری کائنات کی کوئی بھی چیز نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. اب جب یہ بھی ہم نے لامحدود دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کی کلمات ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے کتنے کلمات ہیں، اور ہم کس کس کلمات سے کس مخلوق سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. وہ مخلوق بھی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، وہ انفینٹی بھی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اللہ کے کلمات کتنے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کتنی ہے. پھر ایک اور چیز، ہم ایک اور دعا مانگتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل عین لامۃ. یہ نظر بد کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ کے تمام کلمات سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں ہر اس شے سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو آنکھ کیا، وہ جن دیکھ رہے ہیں، وہ شیطان دیکھ رہے ہیں، وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، وہ نہ جانے کیا کیا چیز دیکھ رہی ہے. کوئی بھی چیز اگر ہمیں دعا پڑھ لیتے تو ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر اس بات سے، اس آیت سے ہمارے دل میں سے ہر طرح کا وسوسہ نکل جانا چاہیے. فلاں نے کچھ کرتا، یہ والے سارے وسوسے ہمارے دل میں سے نکل جانے چاہیے کہ فلاں نے مجھے نظر لگا دی، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ویسے کر دیا، فلاں نے مجھے نقصان پہنچا دیا. آپ اللہ کی حفاظت میں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم صبح شام کی، جو انسان صبح شام کی تسبیحات کرتا ہے نا، اس سے زیادہ پاورفل اس دنیا میں کوئی بھی نہیں. سیریسلی، کہ ہم اتنی بڑی ذات جس کو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے، جس کی ہم چیزوں بنائی ہوئی چیزوں کو ہی ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کو تو ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں، تو کیا اس کی حفاظت سے کوئی چیز رہ سکتی ہے پیچھے؟ ولا یعودہ حفظہما، وہ اس کو کوئی چیز نہیں دکھا رہی، آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. تو کیا ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے یا ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات اور ٹینشن وہ اللہ سے چھپی ہوئی ہیں؟ ہم فوراً، ہمارا کیا انسانی رویہ کیا ہے، ہم فوراً تھوڑی دیر ہماری دعا نہیں قبول ہوتی تو ہم کہتے ہیں چاہو میں نے نہیں مانگی، میرے تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. ایسے بول رہے ہوتے ہیں. یہ شکوے شکایتیں، ہم پہلے یہ تو سوچ لیں کہ ہم کس ذات سے شکوہ کر رہے ہیں، ہم کس ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ، میری کیسی قسمت ہے فضا. ایسے ہم بہت زیادہ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جو کہ اللہ کو بہت برے لگ سکتے ہیں. ہماری ایک بات، اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے، ہم مانتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں وہ مقصد دیا ہے کہ ہم نے اس فری ول کے ساتھ، ہمارے لیے یہ ساری چیز آئی ہے کہ فری ول کے ساتھ ہم نے اللہ کو کیسے پہچاننا ہے. ہم دور کہیں بھی نہ جائیں، صرف ہم اپنی باڈی کے اندر اپنے آپ کو، ایک چیز، ہمارا ایک آرگن ہماری صرف ایک دفعہ یہ پلک نہ جھپکے تو ہم اس کے بھی محتاج ہیں. کہ ہم آنکھ میں مٹی چلی جائے تو وہ ایک ذرہ نہیں ہماری آنکھ برداشت کر رہی تھی، تو کیا وہ رب شرک برداشت کر سکتا ہے؟ کیا وہ رب نافرمانی برداشت کر سکتا ہے؟ ہم مانتے ہیں اس ساری دنیا میں ہر چیز اس کی شان رحیمی ہے. ہم بچے ہوئے ہیں، ہم اتنی زیادہ اگر ہم اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا تو ہم وہ بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ ساری چیزیں ہم اس کی شان رحمت کے
وسائل سے ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے حسبی اللہ پڑھا ہے, میں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم پریشان ہیں یا ہمارے دل میں وسوسے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا ایمان بہت ابھی کمزور ہے. ابھی ہمیں اپنے ایمان پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر وہی تو ہم جو ہم تدبر قرآن کا کورس ہے, اس میں ہم یہی چیز سیکھیں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دنیا کی, ہم اپنی ایک انگلی سے ہی اللہ کی پہچانیں, ہم اس پہ غور و فکر کریں. اور ہم قرآن میں کتنی زیادہ غور و فکر کی آیات آتی ہیں, کیا انہوں نے آسمان زمین نہیں دیکھا, کیا انہوں نے اونٹ نہیں دیکھا کیسے پیدا ہو گیا. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھنے کو, سوچنے کو, سمجھنے کو, تاکہ انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اس کو دیکھے, سوچے, سمجھے, پہچانے اور اس ذات تک پہنچ جائے, اس ذات کو پہچان لے. ہم نے آج تک رب کو پہچانا ہی نہیں, اور نہ ہم نے اس لیول سے, اس طریقے سے, اس پوائنٹ پہ آ کے دعا کی ہے رب سے. آج ہم ساروں کا ہوم ورک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے جا کے پہلے تو غور و فکر بہت زیادہ کرنا ہے کہ ہمارے آس پاس, جو میرے پاس ایون ایک پھل آیا, وہ پھل کا بیج کسی اور نے لگایا, اس کا پودا کسی اور نے سارا تیار کیا, پانی کس نے دیا, توڑا کس نے, پہنچا کیسے, پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہاتھوں سے وہ پہنچ کے آپ کی پلیٹ میں آیا وہ پھل, اور ہم اسے کہتے ہیں مجھے تو نہیں پسند, میں نے تو نہیں یہ کھانا. تو ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ وہ کتنی چیزوں سے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کام کے لیے لگا دیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کے لیے بنائی ہے. تو انسان سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز واحد مانگی ہے, میری فرما برداری. اگر ہم اس میں ہی ناکام ہو گیا, اگر ہمارا اس میں ہی ہم نے 100% نہیں دیا, تو پھر کیا فائدہ. ایک بچہ آپ کا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے, اس کی ٹیچر بھی کہہ رہی ہے یہ بچہ 90% لے سکتا ہے, یہ بچہ فرسٹ پوزیشن لے سکتا ہے, وہ بچہ آپ کا 33% لے کے آ جائے, آپ کا کیا حال ہوتا ہے. آپ کا کیا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں اتنا ماروں کہ اس کو پتا چل جائے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر, ہر صلاحیت موجود ہے. اس طرح اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے اس بندے میں کون کون سی صلاحیت موجود ہے. ہم 90% لینے والے, ہم 33% لے کے اللہ کے پاس چلے جائیں, تو کیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں آئیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو آج جا کے ہم نے اپنے اندر پہلے جھانکنا ہے ہماری صلاحیتوں کے, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا, اب تک میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے, اگر ابھی تک کچھ نہیں کیا تو میں نے آگے کیا کرنا ہے. رب کو پہچان کے, رب کی قدرت کو پہچان کے, رب کے بڑائی کو, جو ہم ہر دن, ہر رات, ہر صبح, ہر شام اللہ اکبر سنتے ہیں, تو یہ صرف اللہ اکبر ایک لفظ نہیں ہے, اس کے پیچھے پورے اللہ کی کلمات ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہر وہ شے جو ہمیں ڈراتی ہے, ہر وہ شے جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتی ہے, اللہ اس سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں تدبر کرنے کی توفیق دے. اور دوسری چیز کہ جب ہم نے کہہ دیا نا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت, کہ میں نے اس ذات پہ توکل کیا, وہ رب العرش الکریم, کہ وہی عرش عظیم کا مالک ہے, تو پھر ہماری ٹینشن, سٹریس, پریشانی, بیماری, کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں ہے. بس ہمارے یقین میں کمی ہے, ہمارے توکل میں کمی ہے, ہمارے ایمان میں کمی ہے, جو نہ وہ ہماری پریشانی دور ہو رہی ہوتی ہے, نہ ہماری وہ چیزیں دور ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پہچان کے ویسی کوشش ہی نہیں کی ابھی تک. پھر یہ جو آگے ہے نا, ان اللہ عزیز الحکیم, عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب. ایسا بندہ, غالب کہتے ہیں ہر ایسی چیز جو ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے گئے, اس کے اوپر کوئی بھی چیز اس کے آگے پر نہیں مار سکتی. ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. پھر حکیم, حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکمت والا, دانائی والا. اس کے علم میں ہے کہ میں نے اگر اس بندے پہ پریشانی ڈالی ہے تو کیوں ڈال دیا, اس کا کانسیکوینسز 3 سال بعد اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ بات کیوں ہوئی تھی. ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں پریشانی نہ ہے تو ہم تو بہت فریجائل اور سول بندے بن کے بیٹھتے ہیں کہ بھائی میں تو بہت ہوں, میں تو گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتی. جب تک یہ جو آگے اللہ تعالیٰ کی صفتیں آتی ہیں نا, عزیز اور حکیم, اس کے پیچھے بہت اگر ہم تدبر کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی نہیں کہا. ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے کہ وہ ذات غالب ہے, حکمت والی ہے. اس نے آپ کو کوئی بھی چیز, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی اسٹریس آیا تو ضرور اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور سبب رکھے ہوں گے, جو ہماری طرف سے ہماری آنکھ ابھی نہیں دیکھ رہی, ہماری عقل ابھی اس کو نہیں سمجھ رہی. لیکن اللہ کی طرف سے, اللہ کی دانائی, اللہ کے علم, اللہ کے حکمت کی بنا پہ وہ چیز ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے. اور وہ کچھ عرصے بعد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ شکر ہے اس ٹائم ہم بات بول رہے تھے, شکر ہے وہ نہیں ہوا, شکر ہے وہ کام نہیں ہوا. اگر ہو جاتا تو آج میں اس کی جگہ پھنسی ہوتی, فار ایگزامپل کوئی دوسرا بندہ ہم پھنسا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں
آج اس بات کو ہم نے جا کے لینا ہے، جب ہم نے جائزہ کرنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، اپنے آپ سے جا کے سوال کرنا ہے کہ کیا مجھے رب کی پہچان ہے؟ اگر ہے تو کیا میں نے ویسا کام کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ رب کی پہچان جا کے سوچنی ہے۔ پھر یہ کوشچن چاہے لکھ لیں، کیا میں اللہ پر ویسے ہی یقین کرتی ہوں جیسا یقین کرنے کا حق ہے؟ کیا میں ویسا ہی توکل کر رہی ہوں اس سے؟ کیا میں ویسی ہی اس سے دعا مانگ رہی ہوں؟ کیا میں ویسی ہی اس کی فرما برداری کر رہی ہوں جیسا کہ کرنے کا حق ہے؟ تو یہ اسی طرح تسبیحات، ذکر، توکل، یہ ساری ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور اس ذات کی کیا ویلیو ہے، اس ذات کی کیا پہچان ہے، ہم اس ذات کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس ذات نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم ایک ٹائم ہمارا سانس ذرا اکھڑ کے آ رہا ہو تو ہم اس کو نہیں ٹھیک کر پا رہے ہوتے، ہم فوراً بھاگتے ہیں کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو کیا اب تک میں رب کو پہچان سکی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پہچان کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذرے سے لے کے کمال تک لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت اپنے فرما برداری میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا دعائیں قبول کرے اور ہم سب کو ویسی پہچان دے جیسا کہ ہمیں اس کو پہچاننے کا حق ہے، ویسی قدر کرنے کی توفیق دے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔